آج کی ساری بات چیت اور میرا سارا موضوع یہ ہے کہ اگر آپ باشعور انسان ہیں، شعور والے انسان، اور شعور والا انسان عموماً بلوغت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ 16-17 سال کے بعد بلوغت آ گئی تو شعور بھی آ گئی، لیکن کئی لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے، وہ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی وہ ذہنی طور پہ بالغ نہیں ہوتے یا میچیور نہیں ہوتے۔ ایک شعور والے انسان کی نشانی کیا ہے؟ تو باشعور انسان، جتنا میں نے ریکارڈڈ ہسٹری پڑھی ہے، سائیکالوجی پڑھی ہے یا مورل ایتھکس کی کتابیں پڑھی ہیں، مجھے پتہ لگا ہے کہ ہر باشعور انسان میں پہلی صفت جو پائی جاتی ہے وہ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کے بغیر کوئی بھی باشعور انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ایسے کئی بچوں کی کہانیاں، دوستوں کی کہانیاں ملیں گی جن کی زندگی میں ذمہ داری بڑی چھوٹی عمر سے آ گئی، ذمہ دار ہو بھی گئے ہیں۔ آپ کو کئی لوگ ملیں گے ان کی شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن شعور نہیں ہے، یعنی ذمہ دار نہیں ہے، غیر ذمہ دار ہے۔ تو شعور کے ساتھ جو پہلی چیز جڑتی ہے کہ اچانک آنکھ کھلے اور پتہ لگے میں کہاں ہوں۔ آپ بعض اوقات ہوتا ہے رات بندہ آنکھ کھلتی ہے، وہ خواب کی حالت میں ہوتا ہے اور اچانک کہتا ہے میں کہاں پر ہوں۔ تو زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں چلتے چلے جا رہے ہیں، روز اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دن گزرتا ہے، نوکری کرتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، بستر پہ سوتے ہیں، پھر یہ ایک زندگی کا سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ لیکن زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہوتا ہے جس دن آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ کیا بولا جی؟ بیداری کیا ہے؟ آپ ہوش و حواس میں سوچتے ہیں یار میری ذمہ داری اصل میں کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں سے چلا ہوں، میں کہاں ہوں اور میں نے جانا کہاں پر ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ میں کون ہوں، میں کہاں سے چلا ہوں، میں آج کہاں ہوں، میں نے جانا کہاں ہے۔ 4 سوال بنتے ہیں۔ یہ اس لیے نوٹ کر لیجیے گا، یہ ایک شعور والے کے سوال ہے، یہ کسی کوئی کہہ لیجیے مینٹلی کوئی ریٹارڈ یا ڈفر کے کوشچن نہیں ہے۔ باشعور انسان کے اپنے اندر ایک ہلچل ہوتی ہے اور وہ پوچھتا ہے میں کون ہوں، میں کہاں سے چلا ہوں، میں آج کہاں پر ہوں اور میں نے کہاں جانا زندگی میں۔ اب یہ سوال اگر خوش قسمتی ہے 16 سال کی عمر میں، آپ سب پڑھتے ہیں کتابوں میں تاریخ کی 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا۔ ہمارا 17 سال کا بچہ جو ہے وہ گلاس بھی پانی کا اٹھا کے نہیں پیتا، غیر ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بڑی عمر تک ہمارے نک نیم ہوتے ہیں، تو جو نک نیم میں بڑے معصوم نام ہوتے ہیں، پولا، کاکا، اس طرح کے نام ہوتے ہیں۔ وہ 25 سال کا پولا جڑا وہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ ذمہ دار بندے کا عمر کا تعلق نہیں ہوتا، ذمہ دار 8 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے اور 80 سال کا بندہ نہیں بھی ہو سکتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ بھائی یہ میری زندگی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، میں آج کہاں پر ہوں، میں نے جانا کہاں پر۔ دیکھیں اس کی ایک قسط گزر چکی ہے جو ماضی جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کی ایک قسط چل رہی ہے جس کو حال آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کی ایک قسط ابھی آنی ہے جس کو مستقبل آپ نے کہنا ہے۔ تو آپ کے پاس جو سب سے بڑی خوبی ایک شعور والے انسان کے پاس ہونی چاہیے وہ ذمہ داری ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے، اللہ ہمارا حساب بھی ذمہ داری کے مطابق لے گا۔ جواب دہی کس چیز کی ہوتی ہے؟ ذمہ داری۔ آپ سن رہے ہیں، اس 1.5 گھنٹے میں آپ کی ذمہ داری سننا تھا کہ جو میں نے بولا وہ سننے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ میری ذمہ داری ہے کہ اللہ مجھ سے حساب لے گا کہ تجھے 1.5 گھنٹہ ملا تھا، 250 لوگ ملے تھے، تیرے پاس جو عقل، شعور، علم تھا وہ تو نے کتنی ایمانداری اور خلوص سے تقسیم کیا۔ انہی ریسورسز میں رہتے ہوئے محکمے نے آپ کے لیے کیا کیا، یہ ان کی جواب دہی، ان کی ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری۔ اور قربان جائیے ذمہ داری پہ، اس سے زیادہ خوبصورت آپ کو دنیا ساری میں سے خوبصورت بات کیا مل سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا ہر شخص گڈریا ہے، ہر شخص گڈریا ہے، اس کے ریوڑ کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ بھی ریوڑ ہے آپ کا۔ ریوڑ کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داریاں۔ بھیڑیں کیا ہوتی ہیں؟ ذمہ داریاں۔ وہ گڈریے کو لے کر چلنے والے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے۔ ان بھیڑوں کو بچانا پڑتا ہے کس سے؟ بھیڑیوں سے، جھاڑیوں سے، کھائیوں سے، اور بچا کے منزل مقصود تک لے کر جانا ہوتا ہے۔
اب آپ میرے بھائیوں ذہن میں رکھیے، زندگی کے مختلف ادوار میں دیکھیں میری ذمہ داری کیا ہے، اپنے آپ کو پوچھا کریں. اس کو ماڈرن زبان میں نئی کتابوں میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو کہا گیا ہے سرکل آف کنسرن. ٹھیک ہے، کنسرن کیا ہوتا ہے؟ واسطہ. سرکل آف کنسرن کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں وہ چیزیں، وہ ذمہ داریاں، وہ کام جن کے ساتھ آپ کا روز واسطہ پڑتا ہے. ایک شادی شدہ انسان، اس کے بیوی بچے اس کا کنسرن ہے، ان سے جان نہیں چھڑا سکتا، ان سے بھاگ نہیں سکتا. ایک نوکری کرنے والا شخص، نوکری اس کا کنسرن ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ ذریعہ معاش ہے اور رزق حلال کماتا ہے. تو جو کام آپ کی پٹاری میں، ٹوکری میں آپ پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ کنسرنز ہیں آپ. تو میرے بھائی یاد رکھیے گا، اللہ نے آپ کا حساب لینا ہے آپ کے سرکل آف کنسرن کو. زندگی کی اہم چیزوں کو اہم سمجھیں، کیونکہ اگر آپ اہم نہیں سمجھیں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی انہیں اہم نہیں سمجھیں گے، بلکہ آپ کو بھی اہم نہیں سمجھیں گے. اب اس پہ بڑا خوبصورت جملہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، ایک کوٹیشن بڑی خوبصورت سنانا چاہوں گا جو نہج البلاغہ میں کوٹڈ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ سے کسی نے پوچھا، جناب سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کیسے پتہ لگے گا کوئی شخص قیمتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بتایا، جو جتنا ذمہ دار ہے اتنا قیمتی ہے، اور جو جتنا غیر ذمہ دار ہے وہ کیا ہے جی؟ کبھی کبھی اپنے آپ سے بات چیت کر کے اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہیے. مثلا کیا سمجھانا چاہیے کہ یار یہ میری ذمہ داری ہیں. سر اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، اپنے آپ کو آپ نے کہنا ہوتا ہے میں نے آگے نکلنا ہے، اپنے آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ یار میں دوسروں کی طرف دیکھ کے بھیڑ چال نہیں چل سکتا. دو جملے بڑے اہم ہیں. بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ ایک پیڑ کر دی ساری پیڑوں ہی کر دو، کیونکہ بھیڑ کے پاس کوئی شعور نہیں ہوتا. مثال بنی ہوئی ہے کہ اگر ایک جمپ لگائے تو باقی پیچھے 100 بھیڑ بھی جمپ لگا دیکھے گی نہیں، نیچے ضرورت ہی نہیں تھی جمپ. یہ بھیڑ چال ہے. اور دوسرا جو جملہ ہے وہ ریٹ ریس کا. ریٹ ریس کیا ہوتی ہے؟ چوہا دوڑی، انگلش میں کہتے ہیں ریٹ ریس. کیوں ہوتی ہے؟ چوہا دوڑتا بڑا ہے لیکن اس کے سامنے منزل کوئی نہیں ہوتی. That's why he's blind. جس بندے کی زندگی میں منزل نہیں ہے اور وہ دوڑ ہے، اس کے لیے انگلش میں 2 جملے، 2 محاورے بنے ہوئے ہیں. ایک کیا جی؟ ریٹ ریس. سیکنڈ از بیزی لائک بی. مکھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے جی؟ اڑ اڑ کے تھک جاتی ہے لیکن اس کی منزل کوئی نہیں ہوتی. شاہین کیوں شاہین ہے؟ اس کی منزل ہے. ایون کہ چونٹی کی منزل ہوتی ہے، اپنے وزن سے زیادہ وزن کا دانہ اٹھا کے محنت کر کے اپنے بل میں رکھتی ہے، ساری جا کے رکھتی ہیں کہ سیزن چینج ہونا ہے، ہم نے کھانا ہے. اس سب کے لیے کمبائن ایفرٹ. چونٹی کو ٹیم بلڈنگ سے بھی جوڑا جاتا ہے، چونٹی کو ڈسپلن سے بھی جوڑا جاتا ہے، چونٹی کو ایفرٹ سے بھی جوڑا جاتا ہے، ہارڈ ورک سے بھی جوڑا جاتا ہے. چوہے کو کس چیز سے جوڑا جاتا ہے جی؟ ریٹ ریس. ایک ایسی ریس میں ہونا جس میں بیداری نہیں ہے، بھاگنا ہے. یہ زندگی اگر بیداری کے بغیر آپ نے گزاری تو سر دن رات رات دن ہوتے ہوتے مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی. زندگی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ہوش و حواس میں سوچیں میں کہاں سے چلا تھا، میں کہاں آ گیا ہوں، میں نے جانا کہاں پر ہے. یہ ہے بیداری. ورڈ کیا ہے جی؟ بیداری. جس کو اقبال نے بھی بیداری کہا ہے. تو ذرا بیداری کے ساتھ سوچیں میری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پہ ڈالتے ہیں. اور ظلم کی بات بتاؤں، یہ قومی طور پہ ہماری عادت بنتی جا رہی ہے. ایک تو غیر ذمہ داری کی عادت ہے، اور دوسرا ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے جن کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے. ملک دا کی بڑھے گا؟ سر تسی نوکری اپنی ٹھیک کر لو، ملک ٹھیک ہو جائے گا. میں اپنا لیکچر ٹھیک دے دوں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میں اگر سارا دن بیٹھ کے ملک کے مسئلوں کو ڈسکس کرتا رہوں، میں کر تو کچھ نہیں رہا، کوئی فرق تو کوئی نہیں پڑا. کیا خیال ہے؟ پرانا واقعہ کسی بزرگ کا کوٹ کیا جاتا ہے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، جا کے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، ملک کے حالات بڑے خراب. انہوں نے کہا کہ تو خراب کیتے نہیں؟ میں تو نہیں کی. تو ٹھیک کر سکنا ہے؟ انہوں نے کہا جو بھی. کہنا پھر چاہ پی آرام نال بیٹھ جا. ہم اپنی زندگی میں سرکل آف کنسرن سے علاوہ چیزیں پالتے ہیں. ہم وہ مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، وہ چیزیں سوچتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں. دوسرا جملہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا. پہلا بولا کیسے پتہ لگے گا کہ قیمتی ہے. آپ نے کہا کہ مخلوق خدا
سمجھتی ہے کہ عزت پیسے میں یا معاش میں، جبکہ اللہ نے عزت کو خدمت میں رکھ دی۔ ہم یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ شاید بڑے ریسورسز سے عزت ہوتی ہے، نہیں، جس نے سیوا کی ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ علی بن عثمان الجبیر 1000 سال گزر گئے، 970 سال آپ اور میں ہم دیکھ ہی نہیں سکے ان کو۔ 970 سال پہلے لاہور کا بادشاہ یہاں سے گزرا تھا، علی بن عثمان الجبیر، ٹھیک ہے جی۔ اب صاحب مزار ہیں، دنیا وہاں گزرتی ہے، ایسے سلام کرتی ہے جی، محبت سے، عقیدت سے، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ سیوا اور خدمت والے لوگ تھے۔ اگر ان کی بھی ڈیوٹی 5 سال کی ہوتی، سیٹ ہٹنی ہوتی، تو یہ 1000 سال نام رہتا۔ 1000 سال میں 1000 بادشاہ آئے ہوں گے، نام مٹ گئے ہوں گے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گے بادشاہوں کے نام کہ لاہور پہ کس کس نے راج کیا ہے۔ لیکن آپ سوچئے وہ کیسا بادشاہ ہوگا جو 1000 سال پہلے آیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب آپ لاہور میں آئے آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ بادشاہ لاہور کا آ رہا ہے جس کا 1000 سال بعد بھی نام ہونا ہے، جس کی کشف المعجوب پڑھائی جانی ہے، جس کے حوالے ہونے ہیں، جس کی کتاب کو سند کے طور پہ لیا جانا ہے، جس کے بعد کہا جانا ہے گنج بخش فیض عالم، جس کے بڑے بڑے جو مرید ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی ولی بن جائیں گے۔ وہ شخص لاہور میں آ رہا ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ سوچیں کیوں؟ خدمت والا انسان، سیوا کرنے والا انسان۔ تو بھائی طے کرو آپ کس صف میں کھڑے ہو۔ اگر غلط صف میں کھڑے ہو تو اپنے آپ کو شعور کی حالت میں ٹھیک صف میں لے آؤ، اپنے آپ سے بات چیت کر کے، خود سے بات کرو، اپنے آپ سے بات کر کے دیکھو یار کہ بھائی میں ذمہ دار انسان ہوں، میری کچھ ذمہ داری ہیں۔ شعور والے انسان کی دوسری نشانی اس کے پاس پاور آف رسپانس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے، سیلف کنٹرول۔ میں فرض کرتا ہوں کہانی سمجھانے کے لیے، فرض کرتے ہیں باہر ایک گاڑی کھڑی ہے اور بتایا جائے کہ سر دنیا کی بہترین گاڑی ہے، سر اس کی سپیڈ 220 پہ آرام سے چلی جاتی ہے، سر یہ بڑی کمفرٹیبل ہے، سر یہ کمال گاڑی ہے، سر یہ جاپان والوں نے بنائی ہے۔ تو جب آپ بیٹھ جائیں تو وہ بندہ بتایا جی سر ایک فالٹ ہے اس کے اندر، وہ کیا؟ کہنا بریک سر کوئی نہیں۔ تو اس گاڑی کا نام موت ہے۔ کیا ہے جی؟ سیدھی موت ہے، کیونکہ بریک نہیں، رسپانس کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جو اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے؟ اب قربان جائیے کیا خوبصورت جملہ ہے کہ بہادر وہ ہے جو غصے کو پچھاڑ دے۔ پہلوان کو پچھاڑنا نہیں، پچھاڑنا کیا ہوتا ہے؟ ٹا لینا، کمر لگا دینا۔ بہادر وہ نہیں ہے جو پہلوان کو ہرا لیتا ہے، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو بھی ہرا لیتا ہے، اندر سے لڑتا ہے، اپنے آپ سے لڑتا ہے، اپنے نفس کی جنگ لڑتا ہے۔ تو ایک باشعور انسان ذمہ دار انسان ہوتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے۔ پہچاننا بڑا ضروری ہے، سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یار یہ میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے، اس میں مجھے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔